ہوتی. ایک کتاب نکلی ہے خوشبو والا عقیدہ لاہور سے، اس میں اس نے ایک بہت بڑا شٹل چھوڑا اور ہوتے یہ 200 مولوی تصدیق کر رہا ہے اس کی. ایک بھیڑ کنویں میں گرے تو ساری پیچھے گرتی ہے، ساری گئی. اس نے کہا کہ ایک لفظ ہوتا ہے خرہ، خرہ، ایک ہوتا ہے ساکاتا. خرہ کا معنی ہوتا ہے زندہ وجود گرے تو خرہ ہے، اندر روح موجود ہو وہ گرے تو خرہ ہے، اور میت مردہ گرے تو ساکاتا ہے. پہلے تجھے تمہید باندھی. اب آگے تقریر. حضرت سلیمان کا وجود جب گرا تھا نا فلما خرہ، تو وہاں لفظ آیا ہے خرہ کا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان کی حیات کی دلیل ہے. حضرت سلیمان کا وجود زندہ تھا، حیات کی دلیل ہے. تو ہاں مشرک کسی طرح ڈھکوسلے لگاتا ہے اور باندر ٹپکولیاں کھیلتا ہے قرآن کے ساتھ بھی. اب اس سے کوئی پوچھے بھئی یہ جو تم نے تمہید رکھی، سکاتا اور خرہ کا فرق کیا ہے، 14 صدیوں میں کسی محدث نے، مفسر نے، اہل لغت نے، اہل معانی نے کوئی کتاب اس کی بیک پہ مل سکتی ہے جنہوں نے یہ فرق کیا ہو؟ میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں کسی ایک بھی اہل لغت نے سکاتا اور خرہ کا یہ فرق نہیں کیا. یہ حضرت لاہوری، یہ لاہور والے بدبودار عقیدے والی سرکار کا شٹل اور بکواس سے جھوٹ ہے لغت پر اور اہل شریعت پر. کسی کتاب میں یہ مسئلہ موجود نہیں. نمبر 2، بخاری اٹھاؤ. بخاری میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گرے اور وہاں لفظ ساکاتا کہے. تو اب جب گھوڑے سے گرے تھے زندہ تھے یا میت تھے؟ تو یہ بدبو والے عقیدے والی سرکار، وہ پیر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مردہ گرے تو ساکاتا کا لفظ آتا ہے. آپ زندہ گھوڑے سے گرے تو ساکاتا کا لفظ بخاری میں موجود ہے وہاں. اور جہاں تک خرہ کی بات ہے تو اٹھائیں قرآن، اس کا ماضی مضارع دونوں قرآن میں آئے ہیں. علماء سمجھتے ہیں ماضی بھی مضارع بھی. اللہ نے فرمایا فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، ان پہ لنٹر گر گیا. اور لنٹر گرنے پر لفظ کیا ہے؟ خرہ. یہ کہتے ہیں خرہ زندہ، اندر روح ہو گرے تو لفظ خرہ بولا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لنٹر کے اندر روح ہے، چھت میں بھی روح ہے، چھت بھی الچھت احیاء، یہ چھت بھی زندہ ہے، اس میں روح ہے. اور پھر قرآن نے کہا پہاڑوں کے بارے میں وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، وہاں مضارع ذکر کیا. اور پہاڑ گر جائے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر، وہی خرہ یخرو. اب یہ لاہور والا خر یہ تجھے کہتا ہے کہ خرہ اور ساکاتا کا یہ فرق ہے. اب یہ قرآن ہے تو قرآن کی بات صحیح ہے یا لاہوری خر کی بات صحیح ہے؟ یہ تو خدا کا قرآن ہے. اب میں بتاتا ہوں، اللہ ان کو ہدایت دے، خرہ اور ساکاتا کا فرق ہے. اور اہل لغت نے لکھا خرہ کا لفظ ہے خرور الخریر سے، اور خرور الخریر کا معنی ہوتا ہے ایسا گرنا کہ آواز بھی گرنے کی آئے، دھڑام سے گرنا. اور ساکاتا کے لیے آواز آنا ضروری نہیں، بساؤ کا چیز گرتی ہے آواز بھی آتی ہے. سنتے رہتے ہو کہ نہیں؟ گرنے کی آواز بھی آتی ہے. اگر گرے چیز آواز آئے تو عرب والے اس کو خرہ بولتے ہیں، اور اگر گری چیز آواز نہیں آئی تو اسے عرب والے ساکاتا سے تعبیر کرتے ہیں. ساکاتا کا لفظ عام بھی استعمال کرتے ہیں، آواز آئے یا نہ آئے. اور خرہ کا لفظ وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں آواز گرنے کے ساتھ آئے. تو اللہ نے حضرت سلیمان کا واقعہ بیان کر کے بتایا ما دلہم علی موتہ. لفظ قرآن میں کیا ہے؟ موتی یا حیاتی؟ ما دلہم علی. اچھا یہ اتنے عقل کے اندھے ہیں کہ قرآن کے لفظ بھی نہیں سمجھ نہیں آتے. یہاں پر ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ. آگے فلما خرہ، یہاں دنیا کی کوئی تفسیر ہو، فلما خرہ میتن، حضرت کا وجود کھڑا تھا
اور جب لاٹھی کی ٹیک نکلی تو ایسے دھڑام سے گرا کہ اس کے گرنے کی آواز آئی، اور جنوں کو پتا چلا کہ وہ تو حضرت کا وجود گر گیا، تب تو انہوں نے آ کر دیکھا کہ معاملہ کیا پیش ہوا ہے۔ تو مشرک ہمیشہ ڈھکوں سے مارتے ہیں، او پیچھے آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اپنی ذبح کردہ یہ کھاتے ہو اور اللہ کی ماری نہیں کھاتے، مر جائے۔ اللہ نے وہاں ایک آیت اتاری۔ ایک طرف پیارے پیغمبر فرماتے تھے کہ جو بغیر ذبح کے مر گئی وہ حرام ہے۔ ایک طرف حاجی ابو جہل شاہ صاحب، اس کی پارٹی تھی، وہ کہتی ہے جو بغیر ذبح کے مر گئی حلال ہے، وہ بھی کھانی جائز ہے۔ ایک طرف ابو جہل کی پارٹی، ایک طرف رسول اللہ کا فتویٰ کہ لا تاکلوا مما لم یذکر، اس چیز کو مت کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور یا ذبح نہیں ہوئی، اس کو مت کھانا۔ اب یہ جھگڑا تھا، اللہ نے فرمایا ان اطعتموہم انکم لمشرکون۔ ان اطعتموہم، اس قانون الہی کے مقابل اگر مکہ والوں کا قانون مانا، اس قانون کے مد مقابل کوئی دوسرا قانون مانا تو تم پکے مشرک بن جاؤ گے۔ اللہ نے جہاں مسئلہ سمجھا دیا کہ اللہ کی کتاب، اللہ کے حکم، اللہ کے قانون کے مد مقابل اگر کوئی روایت پہ ایمان لائے وہ بھی مشرک ہے، کسی فقیہ پہ ایمان لائے وہ بھی مشرک ہے، کتاب و سنت کی صریح نصوص کے مقابل امام شافعی کی تقلید کرے وہ بھی مشرک ہے، امام ابو حنیفہ کی تقلید کرے وہ بھی مشرک ہے، امام بخاری اور امام مسلم کے راویوں پہ کتاب و سنت کے مد مقابل ان پہ ایمان رکھتا ہے اور قرآن کا مسئلہ نہیں مانتا، روایتوں کو پیش کرتا ہے، تو یہ سب سے بڑا مشرک ہے۔ اب بات تو صاف ہے، ان شرک لظلم عظیم۔ خیر مسئلہ تقلید آگے آ رہا ہے، قرآن لے آ رہا ہے۔ دیکھو یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہاں پر پھر ایک اور اللہ نے بات داخل کی، یہ لقمان حکیم کی وصیت کے درمیان میں